تو آج ہم ولیم گولڈنگ کے مشہور ناول لارڈ آف دی فلائز یعنی مکھیوں کا سردار کے کچھ خاص حصوں پر بات چیت کریں گے۔ کہانی تو آپ جانتے ہی ہوں گے، کچھ برٹش اسکول کے لڑکے ہیں جو ایک ہوائی حادثے کے بعد ایک ویران جزیرے پر پھنس جاتے ہیں۔ جی بالکل، اور ہمارا مقصد آج ان اقتباسات کا ایک تفصیلی جائزہ لینا ہے، یہ سمجھنا کہ یہ بچے، یہ نوجوان لڑکے کیسے اپنی بقا کے لیے جدوجہد کرتے ہیں، کیسے وہ ایک چھوٹا موٹا معاشرہ بنانے کی کوشش کرتے ہیں، اور پھر کیسے خوف اور افراتفری آہستہ آہستہ ان پر حاوی ہوتی جاتی ہے۔ ہاں، کیونکہ یہ صرف زندہ بچ جانے کی کہانی نہیں ہے، اس سے کہیں گہری بات ہے۔ یہ انسانی فطرت کو بھی دیکھتی ہے، قیادت کے کیا چیلنجز ہوتے ہیں، اور تہذیب کا جو ڈھانچہ ہوتا ہے وہ کتنا نازک ہو سکتا ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں یہ سب شروع کیسے ہوا۔ جی، کہانی کے بالکل شروع میں دو اہم کردار ملتے ہیں۔ ایک تو ہے وہ سنہرے بالوں والا لڑکا رالف، اور دوسرا وہ موٹا سا اینک والا لڑکا۔ جی ہاں، وہ وہیں ملتے ہیں جہاں جہاز گرا تھا، جسے کتاب میں آسکر یعنی تباہی کا نشان کہا گیا ہے۔ اور وہ دوسرا لڑکا وہ اپنا نام بتانے میں تھوڑا یوں سمجھے ہچکچاتا ہے، کہتا ہے اسکول میں اسے پگی کہہ کر چڑھاتے تھے۔ اور رالف کا رد عمل دیکھیں، بجائے کسی ہمدردی کے وہ فوراً اس کا مذاق اڑانا شروع کر دیتا ہے۔ وہیں سے اندازہ ہو جاتا ہے۔ جی، یہ پہلی ملاقات ہی کرداروں کی بنیاد سی رکھ دیتی ہے۔ رالف میں ایک قدرتی کشش ہے، ایک لیڈر والی بات نظر آتی ہے، جبکہ پگی اگرچہ ذہین ہے مگر وہ سماجی طور پر تھوڑا کمزور ہے، نامقبول ہے۔ اور پگی کی وہی اینک اور اس کا دمہ بھی، جی، وہ آگے چل کر بہت اہم ثابت ہوتے ہیں۔ بالکل۔ خیر، انہیں ساحل پر ایک بڑا خوبصورت سا شنکھ ملتا ہے۔ جی ہاں، کونچ۔ اور پگی وہ فوراً اس کی اہمیت سمجھ جاتا ہے کہ اسے سور کی طرح بجا کر باقی بچوں کو اکٹھا کیا جا سکتا ہے۔ اور رالف وہ اسے بجانے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ اس کی گہری گونجتی ہوئی آواز جزیرے پر پھیلے باقی لڑکوں کو، چھوٹے بچوں کو بھی اور بڑوں کو بھی ایک جگہ، ایک پلیٹ فارم پر اکٹھا کر لیتی ہے۔ تو وہ شنکھ فوراً ایک علامت بن جاتا ہے۔ جی بالکل، نظم و ضبط کی اور ایک طرح سے جمہوری عمل کی، کہ بھئی جس کے ہاتھ میں شنکھ ہے وہی بولے گا، ایک سادہ سا اصول۔ پہلی میٹنگ میں وہ فیصلہ کرتے ہیں کہ اپنا کوئی لیڈر، کوئی چیف چننا چاہیے۔ جی، ایک لڑکا ہے جیک میریڈیو، جو اسکول میں کوائر کا ہیڈ تھا۔ وہ سمجھتا ہے کہ اسے ہی لیڈر ہونا چاہیے اپنی پوزیشن کی وجہ سے۔ ہاں، وہ دعویٰ کرتا ہے قیادت کا۔ لیکن زیادہ تر لڑکے رالف کو چنتے ہیں۔ اب یہ شاید اس لیے کہ وہ دیکھنے میں پرسکون لگتا تھا، یا اس نے شنکھ بجایا تھا، یا شاید بس اس کی شخصیت میں کوئی بات تھی۔ ادا کر دیتا ہے۔ رالف اگرچہ لیڈر بن گیا ہے، لیکن جیک کو خوش رکھنے کے لیے وہ اس کے کوائر والے گروپ کو شکاری بنا دیتا ہے کہ بھئی تم لوگ شکار کا کام سنبھالو۔ اچھا، یہ ایک طرح کا سمجھوتا تھا شروع میں۔ بالکل، ایک سمجھوتا جو آگے چل کر گروہ کو تقسیم کرنے کا ایک بڑا سبب بنے گا۔ پھر یہ تینوں، رالف، جیک اور ایک تیسرا لڑکا سائمن، جو کافی خاموش رہتا ہے، وہ جزیرے کو کھوجنے نکلتے ہیں۔ جی، ایکسپلور کرنے۔ وہ دیکھتے ہیں کہ ہاں بھئی، یہ واقعی ایک جزیرہ ہے۔ پہاڑ کی چوٹی سے اپنے علاقے کا جائزہ لیتے ہیں۔ اس وقت ان میں بڑا جوش ہوتا ہے، ایک ایڈونچر اور دوستی کا احساس۔ اور اسی سفر میں ایک اہم واقعہ پیش آتا ہے۔ انہیں جھاڑیوں میں پھنسا ہوا ایک چھوٹا جنگلی سور کا بچہ ملتا ہے۔ اوہ ہاں! جیک شکار کے لیے اپنا چاقو نکالتا ہے، لیکن وہ پہلا وار کرنے میں ہچکچاتا ہے۔ وہ جو زندہ گوشت کاٹنے کی ہولناکی ہے وہ اسے روک دیتی ہے۔ یہ بڑا دلچسپ معاملہ ہے۔ جی، یہ لمحہ یاد رکھنے والا ہے، کیونکہ یہ اس وقت کی جو باقی بچی ہوئی معصومیت ہے اسے دکھاتا ہے، جو بعد میں ہونے والی بے رحمی کے بالکل الٹ ہے۔ پھر جب وہ واپس آ کر دوسری اسمبلی کرتے ہیں تو کچھ اصول بنانے کی کوشش ہوتی ہے، جیسے شنکھ کا استعمال وغیرہ۔ جی، لیکن وہیں پہلی بار ایک خوف سر اٹھاتا ہے۔ جی، جانور کا خوف۔ ہاں، ایک چھوٹا بچہ جس کے چہرے پر پیدائشی نشان تھا، وہ کہتا ہے کہ اس نے اندھیرے میں کوئی بلا یا سانپ جیسی چیز یعنی بیسٹی دیکھی ہے۔ رالف تو اسے وہم یا خواب کہہ کر ٹالنے کی کوشش کرتا ہے، سمجھاتا ہے کہ بھئی اتنے بڑے جزیرے پر ایسا کچھ نہیں ہو سکتا، یہ ناممکن ہے۔ لیکن وہ بات جیسے نکل پڑتی ہے۔ بالکل، خوف کا بیج تو بویا جا چکا تھا، اور یہ جو غیر منطقی انجانا سا خوف ہے یہ آہستہ آہستہ بڑھتا جاتا ہے اور لڑکوں کے فیصلوں پر بہت گہرا اثر ڈالتا ہے۔
یہ بھی تہذیب کے ٹوٹنے کی ایک ابتدائی نشانی ہے۔ اسی دوران ریلف کو خیال آتا ہے کہ اگر انہیں بچنا ہے تو دھواں پیدا کرنا چاہیے۔ ایک سگنل فائر۔ جی، ریسکیو کے لیے وہ پہاڑ کی چوٹی پر ایک بڑی آگ جلانے کی تجویز دیتا ہے۔ یہ سنتے ہی سارے لڑکے جیسے پاگل سے ہو جاتے ہیں۔ ہاں، ایک دم جوش میں آ جاتے ہیں۔ اور جیک کے پیچھے بھاگ کھڑے ہوتے ہیں، لکڑیوں کا ایک بہت بڑا ڈھیر لگا دیتے ہیں۔ مگر پھر احساس ہوتا ہے کہ ارے آگ جلانے کے لیے تو کچھ ہے ہی نہیں، ماچس وغیرہ۔ اور یہاں ایک بار پھر پگی کی اہمیت سامنے آتی ہے، یا یوں کہیں کہ اس کا استحصال ہوتا ہے۔ جیک زبردستی اس کی اینک اتارتا ہے جی، اور اس کے شیشوں سے سورج کی شعاعیں فوکس کر کے آگ جلاتا ہے۔ یہ منظر پگی کی جسمانی کمزوری کو بھی دکھاتا ہے، اور اس کی جو عقل ہے اس کی دوسروں کے لیے افادیت کو بھی، کہ کیسے اس کی ذہانت اور اس کی چیزیں دوسروں کے کام آتی ہیں مگر اس کی اپنی کوئی قدر نہیں سمجھی جاتی۔ اور پھر وہ آگ جو اتنے جوش میں جلائی گئی تھی وہ بے قابو ہو جاتی ہے۔ ہاں، پھیل جاتی ہے اور جنگل کا ایک حصہ جلا ڈالتی ہے۔ پگی غصے اور خوف سے چیختا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ وہ چھوٹا بچہ جس نے وہ بلا کا ذکر کیا تھا وہ کہیں نظر نہیں آ رہا۔ اوہ خدایا! شبہ یہی ہوتا ہے کہ وہ شاید آگ میں مارا گیا ہے۔ یہ پہلی ممکنہ موت ان کی جلد بازی اور لاپرواہی کا نتیجہ ہے۔ جیسے جیسے وقت گزرتا ہے، ریلف اور سائمن کوشش کرتے ہیں کہ کچھ جھونپڑیاں بن جائیں، سر چھپانے کی جگہ ہو، لیکن باقی زیادہ تر لڑکے وہ یا تو کھیلتے رہتے ہیں یا پھر جیک کے ساتھ شکار پر نکل جاتے ہیں۔ تو یہاں سے ریلف اور جیک کے درمیان وہ جو کھچاؤ ہے وہ بڑھنے لگتا ہے۔ جی ہاں، صاف نظر آنے لگتا ہے۔ ریلف کی ترجیح ہے پناہ گاہیں اور وہ اشاراتی آگ جلتی رہے، جبکہ جیک پر بس شکار کا جنون سوار ہے۔ اور اسی دوران ایک اہم تبدیلی آتی ہے۔ جیک اور اس کے شکاری اپنے چہروں پر مٹی اور کوئلے سے رنگ لگانا شروع کر دیتے ہیں، ماسک پہن لیتے ہیں۔ جی ہاں، پینٹ کر لیتے ہیں۔ یہ نقاب جو ہے یہ جیسے انہیں اپنی اصل شناخت سے، اپنی تہذیب کی پابندیوں سے، شرم سے آزاد کر دیتے ہیں۔ اچھا، یعنی نقاب کے پیچھے وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں؟ بالکل۔ یہ نقاب انہیں وہ کام کرنے کی ایک طرح سے نفسیاتی اجازت دے دیتے ہیں جو شاید وہ اپنے اصلی چہروں کے ساتھ نہ کر پاتے۔ یہ ایک طرح سے اپنی ذمہ داریوں سے فرار کا راستہ بھی ہے۔ یہ انسانی نفسیات کا ایک بڑا دلچسپ پہلو ہے کہ شناخت بدلنے کا یہ جو ناٹک ہے، یہ کیسے رویے کو بدل سکتا ہے۔ اور پھر ایک دن وہی ہوتا ہے جس کا ڈر تھا۔ جب جیک اور اس کے شکاری شکار میں مگن ہوتے ہیں تو پہاڑ پر جلنے والی وہ جو اشاراتی آگ ہے وہ بجھ جاتی ہے۔ اور عین اسی وقت افق پر ایک جہاز گزرتا نظر آتا ہے۔ ریلف یہ دیکھ کر بالکل ٹوٹ جاتا ہے۔ بچاؤ کا واحد موقع وہ ہاتھ سے نکل گیا۔ جب شکاری ایک مارے ہوئے سور کے ساتھ لوٹتے ہیں، وہ ایک وحشیانہ سا نعرہ لگا رہے ہوتے ہیں، سور کو مارو، اس کا گلا کاٹو، اس کا خون بہاؤ۔ کتنا خوفناک ہے۔ جی، ریلف غصے میں ان کا سامنا کرتا ہے، بات بڑھ جاتی ہے، اور جیک جھگڑے میں پگی کو مکہ مارتا ہے جس سے اس کی اینک کا ایک شیشہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اوہو، یہ تو بہت برا ہوا۔ یہ صرف تشدد کا بڑھنا نہیں ہے، بلکہ یہ پگی کی وہ جو نظر ہے، اس کی منطق اور عقل کی علامت، اس پر بھی حملہ ہے۔ بالکل، اس کا ایک شیشہ ٹوٹنا جیسے اس کی دنیا کو دیکھنے اور سمجھنے کی صلاحیت کو آدھا کر دینا ہے۔ اس واقعے کے بعد رالف پھر اسمبلی بلاتا ہے، کوشش کرتا ہے کہ کچھ نظم و ضبط بحال کیا جائے کہ بھئی پینے کا صاف پانی لانا ہے، جھونپڑیاں مکمل کرنی ہیں، صفائی کا خیال رکھنا ہے، اور سب سے اہم آگ صرف پہاڑ پر جلانی ہے۔ لیکن وہ جو افرید کا خوف ہے وہ پھر بحث پر حاوی ہو جاتا ہے۔ بحث شدید ہو جاتی ہے۔ جیک کہتا ہے کوئی افرید نہیں ہے، جبکہ پگی ایک بڑی عجیب بات کہتا ہے کہ شاید ہمیں ایک دوسرے سے ڈرنا چاہیے۔ گہری بات۔ ایک چھوٹا لڑکا ہے فل، وہ کہتا ہے اس نے رات کو اندھیرے میں کچھ بڑا اور ہلتا جلتا دیکھا ہے۔ ایک اور چھوٹا بچہ پرسیول، جو اب تک اپنا نام پتہ رٹ کر خود کو تسلی دیتا تھا، وہ خوف سے رونے لگتا ہے اور کہتا ہے کہ افرید سمندر سے آتا ہے۔ شاید یہ افرید ہم خود ہی ہیں۔ یہ ایک گہری نفسیاتی حقیقت کی طرف اشارہ ہے کہ اصل برائی باہر نہیں، انسان کے اندر ہے۔ لیکن باقی لڑکے یا تو اس بات کو سمجھ نہیں پاتے یا شاید سمجھنا ہی نہیں چاہتے۔ تو یہ اسمبلی بھی بدنظمی کا شکار ہو جاتی ہے۔ جیک کھلے عام ریلف کے اصولوں کو ماننے سے انکار کر دیتا ہے اور اپنے شکاریوں کے ساتھ بھاگ جاتا ہے۔ تہذیب کی گرفت وہ کمزور پڑ رہی ہے۔
اور اسی رات جب سب سو رہے ہوتے ہیں، آسمان میں کہیں دور ایک ہوائی جنگ ہوتی ہے اوہ، اور ایک مردہ ہوا باز پیراشوٹ کے ذریعے جزیرے پر گرتا ہے۔ ارے، اس کا پیراشوٹ پہاڑ کی چوٹی پر درختوں اور چٹانوں میں الجھا جاتا ہے۔ جب ہوا چلتی ہے تو اس کی لاش ہلتی ہے جسے کوئی زندہ وجود ہو۔ جی، یہ باہر کی دنیا کی بڑوں کی جنگ کی ایک نشانی ہے جو ان بچوں کی دنیا میں آنگ گری ہے۔ صبح جب جڑواں بھائی سیم اور ایرک جو آگ کی نگرانی کر رہے تھے اس ہلتی ہوئی شکل کو دیکھتے ہیں تو وہ اسے عفریت سمجھ کر دہشت زدہ ہو کر بھاگتے ہیں۔ ظاہر ہے۔ ان کی خوفناک کہانی سن کر باقی لڑکے بھی یقین کر لیتے ہیں کہ عفریت اصلی ہے اور پہاڑ کی چوٹی پر قابض ہو گیا ہے۔ اب خوف صرف وہم نہیں رہا، ان کے لیے ایک ٹھوس حقیقت بن گیا ہے۔ جیک فوراً اس عفریت کا شکار کرنے کے لیے ایک مہم کا اعلان کرتا ہے۔ وہ جزیرے کے دوسرے سرے پر موجود ایک چٹانی علاقے کی طرف جاتے ہیں جس سے بعد میں کیسل راک یا چٹانی قلعہ کہا گیا۔ رالف، کیونکہ وہ اب بھی چیف ہے، اصرار کرتا ہے کہ وہ پہلے اس نئی جگہ کو دیکھے گا۔ جیک اس کے پیچھے جاتا ہے۔ جی، انہیں وہاں کوئی عفریت تو نہیں ملتا، لیکن جیک اور دوسرے شکاری لڑکوں کو وہ جگہ دفاع کے لحاظ سے بڑی اچھی لگتی ہے، ایک قلعے جیسی۔ وہ وہیں پتھر لڑکانے اور کھیلنے میں مصروف ہو جاتے ہیں۔ جبکہ ریلف کو غصہ آتا ہے کہ وہ پھر سے اصل مقصد یعنی اشاراتی آگ اور بچاؤ اس کو بھول گئے ہیں۔ بالکل، یہ واقعہ قیادت کا جو بنیادی فرق ہے نا، اسے واضح کرتا ہے۔ رالف کی ترجیح ذمہ داری اور واپسی ہے، جبکہ جیک طاقت، کھیل اور فوری جوش و خروش میں زیادہ دلچسپی رکھتا ہے۔ اور یہی چٹانی قلعہ بعد میں جیک کے وحشی گروہ کا مرکز بنے گا۔ پہاڑ کی طرف واپس جاتے ہوئے ان کا سامنا ایک جنگلی سور سے ہوتا ہے۔ اس بار رالف بھی جوش میں آ کر اپنا نیزہ پھینکتا ہے اور سور کو زخمی کر دیتا ہے۔ اسے پہلی بار شکار کے اس وحشیانہ جوش کا تجربہ ہوتا ہے۔ وہ بھی اس میں شامل ہو جاتا ہے۔ جی، اس کے بعد لڑکے ایک خطرناک کھیل کھیلتے ہیں جس میں ایک لڑکا رابرٹ وہ سور بنتا ہے اور باقی اس کا شکار کرتے ہیں۔ کھیل اتنا پرتشدد ہو جاتا ہے کہ رابرٹ تقریباً زخمی ہو جاتا ہے۔ یہ لمحہ دکھاتا ہے کہ وحشت کی کشش کتنی طاقتور ہے۔ یہ رالف جیسے نسبتاً مہذب کردار کو بھی اپنی لپیٹ میں لے سکتی ہے۔ یہ کھیل ان کے اندر جو جارحیت پنپ رہی ہے اس کی ایک چھوٹی سی جھلک ہے۔ جب وہ پہاڑ کے قریب پہنچتے ہیں تو اندھیرا ہو چکا ہوتا ہے۔ جیک رالف کو تانا دیتا ہے کہ تم ڈرتے ہو۔ آخرکار رالف، جیک اور ایک تیسرا لڑکا راجر جو خاموشی سے ظلم کی طرف بڑھ رہا ہے، وہ اندھیرے میں پہاڑ پر چڑھتے ہیں۔ اور چوٹی پر ہوا میں ہلتی ہوئی اس پیراشوٹ والے مردہ ہوا باز کی شکل کو دیکھ کر وہ اسے عفریت سمجھ بیٹھتے ہیں۔ او خدایا، وہی غلط فہمی۔ جی، وہ تینوں خوف سے چیختے ہوئے نیچے بھاگتے ہیں۔ اب ان سب کے لیے عفریت کا وجود ایک ناقابل تردید حقیقت بن گیا ہے، حالانکہ یہ صرف ایک خوفناک غلط فہمی ہے۔ اگلی صبح جیک اسی خوف کو استعمال کرتا ہے۔ وہ اسمبلی بلاتا ہے، رالف پر بزدلی کا الزام لگاتا ہے اور کہتا ہے کہ وہ لیڈر بننے کے لائق نہیں رہا۔ وہ دوبارہ ووٹنگ کا مطالبہ کرتا ہے۔ لیکن جب لڑکے پھر بھی رالف کو ہٹانے کے لیے ووٹ نہیں دیتے تو جیک غصے اور ذلت کے احساس سے چیختا ہے، میں اب تمہارے ساتھ نہیں کھیل رہا، میں اپنا الگ قبیلہ بنا رہا ہوں، جو میرے ساتھ آنا چاہے آ جائے۔ یہ کہہ کر وہ جنگل میں بھاگ جاتا ہے۔ تو یہ گروہ کی کھلی تقسیم ہو گئی۔ جی بالکل، کچھ لڑکے اس کے پیچھے چلے جاتے ہیں۔ پگی ہمیشہ کی طرح عملی مشورہ دیتا ہے، کہتا ہے کہ وہ جیک کے بغیر بہتر ہے اور وہ ساحل پر ہی پلیٹ فارم کے قریب ایک نئی اشاراتی آگ جلا سکتے ہیں۔ یہ بظاہر ایک سمجھدار حل لگتا ہے۔ ہاں، لیکن یہ پہاڑ سے اور شاید عفریت کے خوف سے ایک طرح کی پسپائی بھی ہے۔ تہذیب جیسے سمٹ کر ساحل تک محدود ہو رہی ہے۔ اسی دوران سائمن، جو اب بھی سمجھتا ہے کہ پہاڑ پر کوئی حقیقی عفریت نہیں بلکہ صرف ایک مردہ انسان ہے، وہ اکیلے ہی سچائی جاننے اور سب کو بتانے کے لیے پہاڑ پر چڑھ جاتا ہے۔ جی، وہ ہمت کرتا ہے۔ وہ وہاں پہنچ کر اس مردہ ہواباز کی لاش کو پیراشوٹ کی رسیوں سے آزاد کرتا ہے تاکہ وہ ہلنا بند کر دے۔ دوسری طرف جیک اور اس کے شکاریوں نے ایک مادہ سور کا بے رحمی سے شکار کیا ہے۔ وہ اس کا سر کاٹ کر ایک دونوں طرف سے تیز کی ہوئی چھڑی پر گاڑ دیتے ہیں اور اسے عفریت کے لیے بطور نذرانہ پیش کرتے ہیں۔ اف، یہ تو بالکل قدیم وحشیانہ رسم لگتی ہے۔
جی، سائمن پہاڑ سے اترتے ہوئے اسی جگہ سے گزرتا ہے جہاں یہ سر گاڑا گیا ہے۔ مکھیوں کا ایک بڑا جھنڈ اس سڑتے ہوئے سر پر بھنبھنا رہا ہوتا ہے۔ یہی ہے لارڈ آف دا فلائز، یعنی مکھیوں کا سردار۔ اوہ، عنوان یہاں سے آیا ہے۔ جی، سائمن کو ایک وحشتناک تجربہ ہوتا ہے۔ اسے لگتا ہے جیسے یہ سر اس سے بات کر رہا ہے اور تصدیق کر رہا ہے کہ اصل افریت، اصل برائی خود لڑکوں کے اندر ہی ہے۔ اس بھیانک سچائی کے بوجھ تلے سائمن بے ہوش ہو جاتا ہے۔ شام کو جیک اپنے نئے قبیلے میں ایک دعوت کا اہتمام کرتا ہے۔ رالف اور پیگی بھوک سے مجبور ہو کر اور شاید یہ دیکھنے کے لیے کہ کیا ہو رہا ہے وہاں جاتے ہیں۔ جی، موسم خراب ہو رہا ہے، طوفان آنے والا ہے۔ جیک ایک سردار کی طرح تخت پر بیٹھا سب کو گوشت دیتا ہے۔ پھر خوف اور جوش کو بڑھانے کے لیے وہ شکار کا رقص شروع کرواتے ہیں۔ یہ رقص جلد ہی ایک بے قابو اجتماعی جنون میں بدل جاتا ہے۔ لڑکے نعرے لگاتے اور ناچتے ہوئے ایک دائرہ بنا لیتے ہیں۔ ٹھیک اسی وقت سائمن، جو ابھی ہوش میں آیا تھا اور پہاڑ سے لڑکھڑاتا ہوا نیچے آ رہا تھا، ان تک پہنچتا ہے۔ وہ انہیں سچ بتانے کی کوشش کرتا ہے، جی، وہ افریت کی اصل حقیقت بتانے کی کوشش کرتا ہے۔ لیکن اندھیرے، طوفان کی گن گرج، چمکتی بجلی اور رقص کے اس وحشیانہ جنون میں لڑکے اسے پہچان نہیں پاتے۔ وہ چیختے ہیں، یہ افریت ہے، او نہیں! اور اس پر حملہ کر دیتے ہیں۔ وہ اسے دانتوں اور ناخنوں سے مار ڈالتے ہیں۔ رالف اور پیگی بھی خوف اور ہجوم کے دباؤ میں اس وحشیانہ کارروائی کا حصہ بن جاتے ہیں، چاہے وہ بالکل کنارے پر ہی کیوں نہ ہو۔ یہ کہانی کا نقطۂ عروج ہے اور شاید سب سے تاریک لمحہ، معصومیت کا مکمل خاتمہ۔ انہوں نے واحد شخص کو مار دیا ہے جو سچائی جانتا تھا اور شاید انہیں بچا سکتا تھا۔ اگلے دن رالف اور پیگی اس ہولناک واقعے پر بات کرتے ہیں۔ رالف اسے قتل سمجھتا ہے، لیکن پیگی وہ حقیقت کا سامنا کرنے سے انکار کرتا ہے۔ جی، وہ اسے ایک حادثہ، ایک غلطی اور سائمن کی اپنی بے وقوفی قرار دینے کی کوشش کرتا ہے۔ وہ خود کو اور رالف کو اس ذمہ داری سے بری کرنا چاہتا ہے۔ اب جیک کا قبیلہ مکمل طور پر غالب آ چکا ہے۔ وہ رات کے اندھیرے میں رالف، پیگی اور جو چند لڑکے ان کے ساتھ رہ گئے تھے ان کی جھونپڑی پر حملہ کرتے ہیں۔ شنکھ کو تو وہ بالکل نظر انداز کر دیتے ہیں۔ ہاں، کوئی پرواہ نہیں۔ ان کا مقصد پیگی کی بچی ہوئی اینک چرانا ہے تاکہ وہ اپنی مرضی سے آگ جلا سکیں۔ وہ اینک چرا کر لے جاتے ہیں۔ اب پیگی مکمل طور پر اندھا اور بے بس ہے۔ منطق اور عقل کی آخری نشانی بھی وحشت کے قبضے میں چلی گئی ہے۔ اس کے باوجود رالف، پیگی اور جڑواں بھائی سیم اور ایرک ایک آخری کوشش کے طور پر چٹانی قلعے جاتے ہیں۔ ہمت دیکھیں ان کی۔ ان کا مقصد اینک واپس مانگنا ہے اور دلیل سے بات کرنا ہے۔ رالف اپنے ساتھ وہ ٹوٹا ہوا شنکھ بھی لے جاتا ہے۔ وہاں ان کا سامنا جیک اور اس کے نقاب پوش نیزہ بردار قبیلے سے ہوتا ہے۔ جیک اور رالف میں پھر لڑائی چھڑ جاتی ہے۔ اسی دوران پیگی، جو بمشکل دیکھ پا رہا ہے، بہادری سے آگے بڑھتا ہے۔ کیا کرتا ہے وہ؟ وہ شنکھ کو بلند کرتا ہے اور چیخ کر کہتا ہے، کیا بہتر ہے قانون اور بچاؤ یا شکار کرنا اور چیزوں کو توڑنا؟ کیا بہتر ہے طاقت اور عقل یا وحشت؟ واہ، آخری اپیل۔ جی، لیکن اس کی آواز نقار خانے میں طوطی کی آواز ثابت ہوتی ہے۔ اوپر چٹان پر کھڑا راجر، جو اب مکمل طور پر سفاک بن چکا ہے، جان بوجھ کر ایک بڑا پتھر نیچے لڑکا دیتا ہے۔ نہیں، وہ پتھر سیدھا پیگی کو لگتا ہے۔ پیگی 40 فٹ نیچے چٹانوں سے ٹکرا کر مر جاتا ہے اور شنکھ اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر 1000 ٹکڑوں میں بکھر جاتا ہے۔ اوف، تو سب ختم؟ جی، ایک ہی لمحے میں منطق، عقل پیگی اور قانون و نظم شنکھ، تہذیب کی آخری علامتیں ہمیشہ کے لیے تباہ ہو جاتی ہیں۔ جیک فتح کے نعرے لگاتا ہے اور رالف پر نیزہ پھینکتا ہے جو اسے زخمی کر دیتا ہے۔ رالف اپنی جان بچانے کے لیے بھاگ کھڑا ہوتا ہے۔ اور سیم اور ایرک؟ جڑواں بھائیوں سیم اور ایرک کو پکڑ کر باندھ دیا جاتا ہے۔ انہیں بھی جیک کے قبیلے میں شامل ہونے پر مجبور کیا جاتا ہے۔ اب رالف بالکل اکیلا ہے۔ بالکل اکیلا، اور پورا جزیرہ اس کا دشمن ہے۔ اسے شکار کیا جا رہا ہے جیسے وہ کوئی جانور ہو۔ وہ چھپ جاتا ہے۔
رات کو وہ کسی طرح ہمدرد جڑواں بھائیوں سے ملتا ہے جو اسے خبردار کرتے ہیں کہ اگلی صبح پورا قبیلہ ایک لائن بنا کر اسے ڈھونڈے گا اور راجر نے ایک چھڑی دونوں سروں سے تیز کی ہے۔ اس کا کیا مطلب؟ اس کا مطلب واضح نہیں مگر انتہائی خوفناک ہے۔ شاید وہی کرنے کا ارادہ ہے جو انہوں نے سور کے سر کے ساتھ کیا تھا۔ رالف کو سمجھ آ جاتا ہے کہ اب بات صرف کھیل نہیں رہی، یہ زندگی اور موت کا معاملہ ہے۔ اگلی صبح شکاریوں کی لائن پورے جزیرے میں پھیل جاتی ہے۔ وہ رالف کو اس کے چھپنے کی جگہ سے نکالنے کے لیے نیچے سے آگ لگا دیتے ہیں۔ آگ، پھر سے آگ۔ جی، اور آگ تیزی سے پھیلتی ہے اور جلد ہی پورا جزیرہ دھوئیں اور شعلوں میں گھر جاتا ہے۔ ان کی اپنی وحشت اب انہی کے گھر کو تباہ کر رہی ہے۔ کتنی ستم ظریفی ہے۔ رالف اپنی جان بچانے کے لیے اندھا دھند بھاگتا ہے۔ آگ ایک طرف، نیزے بردار شکاری دوسری طرف۔ وہ بھاگتا بھاگتا آخرکار ساحل پر پہنچ کر گر جاتا ہے، جہاں مزید بھاگنے کی کوئی جگہ نہیں۔ اور جب وہ ہمت کر کے سر اٹھاتا ہے، اسے اپنے سامنے ایک سفید وردی میں ملبوس ایک برطانوی بحری افسر کھڑا نظر آتا ہے۔ بچاؤ آ گیا۔ جی، افسر نے جزیرے سے اٹھنے والے شدید دھوئیں کو دیکھ کر اپنی کشتی کو کنارے لگایا تھا۔ وہ ان پینٹ کیے ہوئے نیزے پکڑے جنگلی نظر آنے والے بچوں کو دیکھ کر حیران ہوتا ہے اور مسکرا کر پوچھتا ہے، کیا ہو رہا ہے؟ کوئی کھیل تماشا چل رہا ہے؟ اسے اندازہ ہی نہیں ہے کہ کیا قیامت گزری ہے۔ بالکل نہیں۔ رالف ہانپتا ہوا جواب دینے کی کوشش کرتا ہے۔ جب افسر پوچھتا ہے کہ ان کا ذمہ دار کون ہے تو رالف کہتا ہے، میں ہوں۔ اور جب افسر کو پتہ چلتا ہے کہ 2 لڑکے مر چکے ہیں، تب اسے صورتحال کی سنگینی کے احساس ہوتا ہے۔ پھر وہ کیا کہتا ہے؟ وہ کچھ مایوسی سے کہتا ہے کہ اسے برطانوی لڑکوں سے بہتر کارکردگی کی امید تھی۔ یہ بات بذات خود ایک گہرا طنز ہے، کیونکہ باہر کی دنیا میں بڑے بھی تو یہی وحشیانہ کھیل یعنی جنگ کھیل رہے ہیں۔ بالکل۔ اس لمحے، بچائے جانے کے اس لمحے، رالف آخرکار پھوٹ پھوٹ کر رو پڑتا ہے۔ وہ روتا ہے معصومیت کے خاتمے پر، انسان کے دل کی تاریکی پر، اور پگی جیسے سچے عقل مند دوست کی موت پر۔ اور اسے روتا دیکھ کر باقی لڑکے بھی رونے لگتے ہیں۔ وہ اب شکاری نہیں رہے، بس کھوئے ہوئے خوفزدہ بچے ہیں۔ جی، افسر اس جذباتی منظر سے کچھ پریشان ہو کر منہ پھیڑ کر اپنے جنگی جہاز کی طرف دیکھنے لگتا ہے، جیسے اسے سمجھ نہ آ رہا ہو کہ کیا کہے۔ تو ان حصوں میں ہم نے بہت واضح طور پر دیکھا کہ کیسے تہذیب کا وہ جو لبادہ ہے جو ہم سب اوڑے رکھتے ہیں، وہ دباؤ اور خوف کے تحت کیسے تار تار ہو سکتا ہے۔ شنک، آگ، اینک، وہ نام نہاد افریتی، یہ سب بہت طاقتور علامتیں بن کر سامنے آتی ہیں۔ جی ہاں، وہ قیادت کی کشمکش، خوف کا پھیلاؤ، سماجی نظم کا ٹوٹنا اور انسانی فطرت کے وہ جو تاریک پہلو ہیں، ان سب کو اجاگر کرتی ہیں۔ خاص طور پر پگی اور سائمن کی موتیں۔ یہ صرف 2 لڑکوں کی موت نہیں، یہ منطق کی، عقل کی اور ایک طرح سے روحانی بصیرت کی موت ہے۔ ان کے خاتمے کے ساتھ ہی گروہ مکمل طور پر وحشت کے حوالے ہو جاتا ہے۔ یہ دکھاتا ہے کہ معاشرے کو شاید صرف قانون کی نہیں، بلکہ سوچنے سمجھنے والے اور اخلاقی قطب رکھنے والے افراد کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ بالکل۔ اور آخر میں جو بچاؤ ہوتا ہے وہ بھی کوئی سادہ خشکن انجام نہیں ہے۔ افسر کی آمد انہیں جنگل کے قانون سے واپس تہذیب کی دنیا میں تو لے آتی ہے، مگر جو تجربہ انہوں نے کیا، جو وحشت انہوں نے دیکھی اور خود کی، وہ ان کے ساتھ ہمیشہ رہے گی۔ ہاں، وہ داغ مٹ نہیں سکتا۔ اور یہ بھی ایک دل حقیقت ہے کہ بچانے والے خود بھی اسی دنیا سے آئے ہیں جو بڑی جنگ میں مبتلا ہے۔ جی، تو یہ ہمیں بہت گہرے سوالات کے ساتھ چھوڑ جاتا ہے۔ کیا یہ صرف چند بچوں کی کہانی ہے جو حالات بگڑنے پر بہک گئے، یا یہ انسانی فطرت کے بارے میں ایک زیادہ آفاقی، ایک زیادہ پریشان کن سچائی بیان کرتی ہے؟ کیا تہذیب واقعی بس ایک اتنی پتلی سی جھلی ہے جو ذرا سے دباؤ پر پھٹ سکتی ہے؟ گولڈنگ، جس نے خود دوسری جنگ عظیم کی ہولناکیاں دیکھی تھیں، شاید یہی دکھانا چاہتا تھا کہ یہ تاریکی، یہ افریت، یہ صرف بچوں میں نہیں، یہ ہم سب کے اندر کہیں نہ کہیں چھپا ہوا ہے۔ تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ کون سے حالات ہیں جو ہم میں سے بہتر انسان کو بھی توڑ کر اس کے اندر کی بدترین خصوصیات کو باہر لا سکتے ہیں؟ یہ وہ چبھتے ہوئے سوالات ہیں جن پر غور کرنے کے لیے یہ طاقتور کہانی ہمیں مجبور کرتی ہے۔